کہتے ہیں کہ والدین ایک انسان کو عرش سے فرش کی طرف لاتے ہیں، اور ایک استاد جو ہے اس انسان کو فرش سے عرش کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آج استاد اور شاگرد کا ہی رشتہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے پر فخر ہوتا ہے۔ آج یہ موقع یہاں پر آیا ہے کہ استاد اپنے شاگرد پر فخر کر رہا ہے اور ایک شاگرد اپنے استاد پر فخر کر رہا ہے۔ آئیے اب بلا کسی تمید کے ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے بزرگ محترم، میرے مربی ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل صاحب سے میں التماس گزار ہوں کہ آئیے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما لیں۔ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل صاحب، آئیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل صاحب، ہر عقدہ تقدیر جہاں بول رہی ہے، ہر عقدہ تقدیر جہاں بول رہی ہے، ہاں دھیان سے سننا یہ صدی بول رہی ہے، ہاں دھیان سے سننا یہ صدی بول رہی ہے۔ 7:30 بجے سے آیا ہوں، 10:30 بج گئے، اور میری دائمی جو پریشانی ہے میرے کو معلوم ہے۔ بولنا بہت چاہ رہا ہوں، لیکن جو مجھ کو شکایت ہے وہ پریشان کر رہی ہے۔ بہرحال اب ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ کچھ بولوں، نہیں اچھا بولوں گا، سنبھل کے بولوں گا، اچھا بولوں گا، برا نہیں بولوں گا۔ اب بولو تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دوں، چلو آپ کی سن لیتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وقال علی ابن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تکلم و تعرف۔ اس مجلس کے قابل احترام صدر جناب ظفر کلیم صاحب، اور مشہور و معروف شخصیت جناب شبیر بدرہی صاحب، صاحب کتاب جناب شاد صاحب، حضر حیات صاحب، اور قابل احترام سامعین، یہ میں نے سورہ حشر کی جو آیت پڑھی ہے وہ ایسی نہیں پڑھی، ایسی ہی نہیں پڑھی تھی میں نے، کہ مجموعے سے نا اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی سورہ حشر میں بیان کی گئی ہے کہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے دائرے سے باہر مت جاؤ، جو کچھ مانگنا اسی سے مانگو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی سے عرض و معروض کرو۔ میں نے حرف اثبات کا جب مطالعہ کیا تو مجھ کو لگا کہ یہ شاعر اپنے باطن کی روشنی کو قاری تک پہنچا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مانگو تو اسی سے مانگو۔ اب پوری ان کی شاعری بھی جو ہے شرک کی مذمت کرتی ہے اور توحید کا اثبات کرتی ہے۔ میں نے جب ان کی مناجات پڑھی تو میں نے مناجات میں یہ شعر دیکھا کہ اللہ میرے شاد کی سن لے، یہ دعا بھی
اللہ میرے شاد کی سن لے یہ دعا بھی، رکھ شرک سے اس بندے عاجز کو بچا کر، رکھ شرک سے اس بندے عاجز کو بچا کر۔ اب لوگ بیمار پڑتے ہیں تو بجائے خدا کے سامنے معروض کرنے کے کہاں کہاں جاتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، ٹونا ٹوٹکا کراتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا ہے۔ اس کا رد انہوں نے کیسا کیا؟ بڑے حسین انداز سے کہتے ہیں کہ ہاں نہیں، ہاں یہ کہا انہوں نے، میں دعا گو ہوں خدا سے، وہی دیتا ہے شفا۔ میں دعا گو ہوں خدا سے، وہی دیتا ہے شفا۔ جاہلو تم پہ تمہارے فن تعویذ پہ خاک، جاہلو تم پہ تمہارے فن تعویذ پہ خاک۔ یہ یقین کہاں سے آیا؟ یہ میرے بھائی، یہ تو مرد مومن کی علامت ہے نا، یہ علامت جو ہے ایک مرد مومن کی ہے۔ اور جب مرد مومن جب بھی یہ شعر کہے گا تو اس کی سوچ مثبت ہوگی، منفی نہیں ہو سکتی، پازیٹیو ہوں گی، نگیٹو نہیں ہو سکتی، کبھی نگیٹو نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچے گا، کبھی بھی سوچے گا تو پاکیزگی خیال کو سامنے رکھ کے سوچے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شمشاد شاد کے دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، نفرت، تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بندہ عاجز ہے، بندہ خدا ہے۔ دوستو، جب آپ حرب اسبات کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ایک شعر بڑے کام کا یہ بھی آپ کو ملے گا، اور انہوں نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ سب کا دامن مت تھامو، سب کی کتابوں مت پڑھو، سب کی تقلید مت کرو۔ کیا کہتے ہیں کہ اس کا صحرائے جہالت میں بھٹکنا طے۔ ارے صحرائے جہالت کی تو ترکیب کی تعبیر دی جاتی ہے، اس کا صحرائے جہالت میں بھٹکنا طے ہے، جس نے نااہلوں کی تقلید سے آغاز کیا۔ اب بہت سے لوگ کتاب لکھتے ہیں، ارے صاحب ایسی سی غلاظت بھر کے رکھے کتابوں میں، ہاں جی، پروفیسر، لیکچرر، اچھے اچھے دانشور، کہ تم کلام اٹھا کے دیکھ لو، ایسی ایسی گندگی بھری ہوئی ہے اس کے اندر، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جس کو تم بولتے ہو مظفر حنفی، بڑا ادب سے نام لیتے ہیں، کہتا کیا ہے؟ یہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، کچھ اور نزدیک آئیے نا۔ یہ پروفیسر ہے، اقبالیات کے شعر پہ بیٹھنے والا، اقبالیات کا درس دینے والا، لیکن دل اس کا پاکیزہ نہ ہو سکا۔ یہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، کچھ اور نزدیک آئیے نا۔ شکن مٹانی ہو شخصیت کی تو گھاس پہ لیٹ جائیے نا۔ اب بتائیے، یہ مطلب یہ کہ ایسے کئی تم کو میں کھڑے کھڑے یہاں شعر سنا دوں کہ کیا ہے بھیا، یہ فساد ذہن ہے، یہ کیا ہے، اصلاح نہیں ہے، افساد ہے، یہ معاشرے کو خراب کرنے والا کلچر ہے، یہ ادب ہے۔ لیکن آپ حرف اسبات کو شروع سے آخر تک پڑھ ڈالو، کہیں تم کو فکری غلاظت نہیں ملے گی، کہیں شر نہیں ملے گا، یہاں باتیں سب خیر کی ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ،
یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن تمام لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا ہی میں الجھے ہیں نا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کیسے ہوس پسند ہیں کہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں قبر کے دہانے تک پہنچ جائے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، افسوس کہ ان کا یہ عمل ان کے کوئی کام نہ آیا، دنیا اسے لپٹ جاتی ہے۔ یہ شاد کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے جی۔ کہتے ہیں کہ دنیا تو میرے ساتھ نہیں جائیں گی، پھر بھی دنیا تو میرے ساتھ نہیں جائیں گی، پھر بھی دنیا ہی میرا خواب ہے، معلوم نہیں کیوں۔ نہیں، یہ دیکھو، میں نے وہ شعر سنا، قرآن شریف کی آیت سنا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ دنیا میں اتنی لذت ہے کہ ہوس کے چکر میں پڑ کر آدمی قبر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں دنیا کو۔ سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، سب جانتے ہیں کہ کما کے سب کچھ یہی چھوڑ دینا ہے، لیکن بال بچوں کے لیے کیسے کیسے لفڑے کرتا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، ایک مکان بناتا ہے پھر دوسرے کی تیاری کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ شعر جو ہے یہ بھی باندھ لو، آپ گرا بھی باندھ لو۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ شعر پڑھا تو مجھے اہل مدین کی تباہی اور بربادی یاد آ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کے پاس بھیجا تھا، تو یہ لوگ بھائی ناپ تول میں بڑا گڑبڑ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں یہ کہ قرآن میں اتنی سخت ہدایت کے باوجود، قرآن میں اتنی سخت ہدایت کے باوجود افسوس لین دین میں کم تولتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو نا اسی میں غرق کیا ہے، ایک پوری قوم حضرت اہل مدین کو، حضرت شعیب علیہ السلام جس کے پیغمبر تھے، پوری قوم کو غرق کیا، وہ لینے دینے میں کم تولتے تھے۔ اور دیکھیے صاحب کیا ہے، ارے یار کیا بات ہے، کیا شعر ہے، میں سمجھتا ہوں نا ادب میں ایسا شعر ملا نہیں میرے کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے رب نے میں کہ دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ہے نا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو یہ کیا کر رہا ہے، دنیا میں جا کے فساد پھیلائیں گا خروجی کے۔ لیکن آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد کیا آدم علیہ السلام چلنے لگ گئے؟ نہیں، چلے کب؟ وَنُفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ہم نے اس میں اپنی روح داخل کی۔ وَنُفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح آدم کی پتلے میں داخل کی تب وہ حرکت میں آیا۔ اب یہ شمشاد صاحب کا شعر سنو، شمشاد صاحب کا ماں صاحب شعر سنو، ظفر صاحب بڑا بے پناہ شعر ہے یہ شعر کون سا ہے؟ پھر اتاروں چشمہ۔ غالباً روح نے لبیک کہا تھا میری، ہائے 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 ہائے، غالباً، لفظ غالباً دیکھو، روح نے لبیک کہا تھا میری، خاک کو چاک پہ جو ہی رکھا کوزہ گر نے۔ یہ کوزہ گر استعارہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کو چاک میں رکھ کے گھمایا تو ایک انسان کا پتلا تیار ہوا، اور جب پتلا تیار ہوا تو میری روح نے لبیک کہا، لبیک حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں روح پھونک دی، اب پتلا چلنے لگا۔ مجھے یہاں پہ ممتاز راشد کا شعر یاد آ رہا ہے کہ میں وہ مٹی ہوں جو ہے چاک کی گردش میں اسیر، میں وہ مٹی ہوں جو ہے چاک کی گردش میں اسیر، تو اگر ہاتھ لگا دے تو سمجھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کے انسان کو سنوارا ہے۔
یہ بات یاد رکھو، جس دن وہ اس کا امر واپس لیتا ہے، روح کو جب کھینچ لیتا ہے تو انسان پھر مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب صاحب آگے چلتے ہیں. آگے کیا ملتا ہے میرے کو؟ ہے مادیت اپنے عروج پہ ہے. کیسے کیسے علوم، کیسے کیسے فنون اس گزشتہ 400-500 سال میں وجود میں آئے. کیسے کیسے علوم آئے. لیکن کیا دل کی اندھیریات دور ہو سکی؟ دل میں جو اندھیرا ہے وہ دور ہو سکا؟ مادیت اتنی حاوی ہوئی کہ روحانیت مجروح ہو گئی. اس خیال کو بڑے جناب عالی حسین انداز سے باندھا انہوں نے. پتہ نہیں یہاں تک ان کا خیال گیا کہ نہیں، کیونکہ میں پہنچا رہا ہوں آپ کو. پتہ نہیں آپ کا خیال گیا کہ ارے کبھی کبھی عالم بے خودی میں کہہ دیتا ہے، شاید ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہو جاتا ہے. دیکھو شعر سنو. شعر کہا ہے انہوں نے، نہ جانے کتنے شرارے مسل کے آئی ہے، نہ جانے کتنے شرارے مسل کے آئی ہے، یہ تیرگی تو اجالے نکل کے آئی ہے. یہ تیرگی تو اجالے نکل کے آئی ہے. اب بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اب کام کیسا کیسا ہو رہا ہے؟ اجی آج رشتوں کی شناخت مشکل ہے. آج ہم جنسی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا. کیا علوم اسی لیے تھے کیا مادیت کے؟ بے گناہ لوگوں کو جناب علی منٹوں میں بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. یہ تیرگی تو اجالے، دیکھ اجالے کے اندر جو تیرگی کا کام ہو رہا ہے، وہ بولتے ہیں بہت دنیا ترقی پہ. کائے کی ترقی پہ؟ اور دیکھو اور بولوں کیا کہ رہنے دو بھائی، اتنے رہنے دو. ٹائم بہت ہو گیا ہے. اب مشاعرے کا موڈ بن گیا آپ لوگوں کا. اس لیے آخر میں بہت بولنا ہے، بہت بول سکتا ہوں، گھنٹہ پر بول سکتا ہوں لوگوں نے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حرف اثبات جو ہے، جس میں 186 غزلیں ہیں، تو بہت اچھے اچھے شعر جناب عالی اگر آپ اس کو پڑھو گے نا تو اس قسم کے بہت سے کارآمد شعر آپ کو ملیں گے جو انسان کے اخلاق کو سنوارنے، اس کی شخصیت کو سدھارنے میں بڑے کارآمد اور مفید ثابت ہوں گے. میں اپنے طور پہ شمشاد شاد کو رسماً نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں.